السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ بہت عام ہے کہ ہم میڈیسن اکثر چائے کے ساتھ لیتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو 3 امپورٹنٹ چیزیں بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور جو تیسری 3 امپورٹنٹ اس کے جو نقصان ہیں بلکہ میں وہ بتانے جا رہا ہوں، اور تیسرا نقصان زیادہ اہم ہے، سمجھنا اس کو زیادہ ہے۔ نمبر 1 جو نقصان آپ کو ہوتا ہے نا، جب آپ چائے کے ساتھ میڈیسن لیتے ہیں، میں اکثر میڈیسن کی بات کروں گا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ چائے کے اندر خاص قسم کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹیننز کہتے ہیں، وہ میڈیسن کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جب میڈیسن کے ساتھ ملتے ہیں تو میڈیسن کا جو سائز ہے یا ویٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ میڈیسن صحیح طرح معدے سے بلڈ میں ابزارب نہیں ہو سکتی۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ میڈیسن لیتے ہیں وہ جب تک بلڈ میں نہیں جاتی تو آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ میڈیسن جب پراپر بلڈ میں نہیں جاتی تو اس کا مطلب ان کی ڈوز کم جا رہی بلڈ میں۔ تو بہت سی میڈیسن اگر آپ ایک پراپر ڈوز میں جب لیتے ہیں تو اس سے کم ڈوز اگر مل رہی ہو تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، خاص کر اینٹی بائیوٹکس اگر کم ڈوز میں لی جائیں تو ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح دوسرا جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے، جو سائیڈ ایفیکٹ یا ڈینجر کہہ لیں چائے کے ساتھ میڈیکیشن کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ میڈیسن کے ساتھ جب آپ چائے لیتے ہیں نا تو آپ کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، یا پرابلم جو ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے، پرابلم ٹھیک نہیں ہوتا۔ جیسے کامن سینس میں آپ کو بتاؤں، فرض کریں اگر آپ ایک ایسی گولی لے رہے ہیں جو ہارٹ بیٹ کو کم کرنے کے لیے، یا دل کی دوائی ہے، یا سونے کے لیے میڈیسن ہے، یا آپ کو ریلیکس کرنے کی میڈیسن ہے، اس کے ساتھ اگر آپ چائے لے رہے ہیں تو چائے میں تو ویسے کیفین ہے، تو چائے کے اندر کیفین بھی ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو وہ بیسیکلی آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کرے گی، وہ ایک قسم کا مس میچ ہو رہا ہے نا۔ تو اسی طرح بہت سی میڈیسن کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے ریدر دین کہ آپ اس کو پانی کے ساتھ میڈیسن لیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ایک ڈینجر ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ چائے کے ساتھ بہت سے نیوٹرینٹس ایسے ہوتے ہیں جو ابزارب نہیں ہوتے، جس طرح چائے کے ساتھ آئرن ابزارب نہیں ہوتا۔ اگر آپ چائے کے ساتھ آئرن والی کوئی ٹیبلٹ لے رہے ہیں، یا ایسی میڈیکیشن یا وٹامنز لے رہے ہیں، منرلز لے رہے ہیں جس میں آئرن بھی شامل ہے، تو اس کی ابزارپشن نہیں ہونے دے گا، ٹینن اس کی ابزارپشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو اسی لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات ہے کہ میڈیسن بہت کم لینی چاہیے، جب ضرورت ہو، جب آپ کو ڈاکٹر کہے تب لینی چاہیے۔ اگر آپ وہ لے بھی لیتے ہیں لیکن اس کا آپ صحیح فائدہ بھی نہیں اٹھاتے تو یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، آپ پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، میڈیسن کا صحیح ایفیکٹ بھی نہیں آتا، سائیڈ ایفیکٹ آپ کو زیادہ ملتے ہیں، آپ کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، آپ کو دوبارہ میڈیکیشن کرنی پڑتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم چائے کے ساتھ میڈیسن نہ ہی لیں تو بہتر ہے؟ تو زیادہ تر جو میڈیکیشن لی جاتی ہے وہ پانی کے ساتھ لیں۔ دیکھیں، میڈیکیشن کو لینے کا جو ساتھ ہم کوئی چیز لیتے ہیں اس کا مقصد زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیسن کو اندر لے کے جانا ایزیلی، یعنی کہ ٹیبلٹس ہیں یا کیپسولز ہیں۔ ہاں، کچھ میڈیسن ایسی ضرور ہوتی ہیں جن کو آپ نے کسی خاص چیز کے ساتھ لینا ہے، جیسا فرض کریں کوئی ایسا وٹامن ڈی ہے جس طرح، اس کو اگر آپ نے لینا ہے تو آپ نے اس کو لپڈس کے اندر لینا ہے، یعنی کہ ایسی چیز جو آئلی ہو اس کے ساتھ لینا۔ تو آج کل ویسے ہی وہ پروڈکٹ ہی ایسا آتا ہے کہ وٹامن ڈی ہمیشہ آئل کے اندر ہی ہوتا ہے، تو فارمیسیز جو ہیں یا کمپنیز جو ہیں وہ بناتی ہی اس طرح، تو آپ اس طرح میڈیکیشن لے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ چائے کو اوائڈ کیا جائے۔ اگر آپ میڈیسن کا صحیح بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو چائے کے بغیر میڈیسن لیں۔ امید ہے آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے پلیز رائٹ می ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول آنسر۔ تھینک یو۔